اچھا قبلہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک جی ریکویسٹ ہے۔ ہاں، آپ نے ابھی مینشن کیا کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا سلام ہے، اللہ۔ کوئی انہوں نے سجیشن کسی کو ہوں بتایا، کسی کو ہوں نصیحت، ہوں وہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک دعا ہمیں بتا دیں، آج ہم ہاں جی، اس بالکل بالکل۔ شعبان وہ میں پڑھ لیں۔ دعا جو ہے نا، میں امام زمانہ علیہ السلام میں لے کے آتا ہوں ابھی، میں ایک منٹ، مجھے آپ سے خدا حافظی کرتا ہوں، پھر میں لے کے آتا ہوں، اوکے؟ خدا حافظ یار۔ میں ابھی لے کے آتا ہوں دعا جو ہے امام عصر علیہ السلام سے توسل۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تو مفاتیح الجنان ہے، یہ فارسی میں ہے، لیکن آپ کے ہاں جو اردو ہوگی نا، اردو ترجمہ، وہ یہی ہے۔ دعائیں تو سب عربی میں ہیں، لیکن اس میں جو جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں، ڈائریکشنز ہوتے ہیں، وہ اردو زبان میں یا فارسی کسی زبان میں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں توسل امام زمانہ علیہ السلام سے توسل، اس میں کئی ہیں، آپ اس کے اگر انڈیکس میں چلے جائیں نا، فہرست میں، تو آپ کو ملے گا۔ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ مفاتیح الجنان کے آغاز میں باب دوم ہے، باب دوم دوسرا جو باب ہے، اس کے اواخر میں، اس کے آخروں میں، وہاں پہ کئی ایک ہیں استغاثہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ تو یہ میرے پاس جو ہے نا، وہ ایک، یہ میرے پاس جو ہے، اس میں صفحہ نمبر 195 اس طرح بنتے ہیں۔ یہ مفاتیح الجنان جب آپ کھولیں گے تو یہ ایک دعا یہ ہے کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام نے ایک شخص کو سکھایا تھا جو جیل میں تھا، زندان میں تھا، تو پھر اس کو آزادی ملی۔ اس کا آغاز یہ ہے: الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ کافی مشہور ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بہت مجرب ہے، یہ بہت مشکلات میں جلدی آپ کے مشکلات کو حل کرنے میں کام دیتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں 2 رکعت نماز پڑھیں حمد اور کسی بھی سورہ کے ساتھ، کسی بھی سورہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آسمان کے نیچے چلیں، کسی کھلی جگہ پہ یا چھت پہ آسمان کے نیچے چلیں، اور یہ زیارت مولا امام زمانہ علیہ السلام، سلام اللہ الکامل التام الشامل العام و صلوات الدائمہ و برکات القائمہ۔ یہ آگے چلا جاتا ہے یہاں پر آخر میں کہ یا مولا یا صاحب الزمان یا ابن رسول اللہ حاجتی کذا و کذا، بس قضا و قضا کیجیے گا، اپنی حاجت کو ذکر کریں گے۔ فشفع لی فی نجاحھا، یہ زیارت ہے امام زمان علیہ السلام۔ اس کے علاوہ بھی توسلات ہیں امام عصر علیہ السلام سے توسل کے لیے، کہ ان سے حل مشکلات کے لیے آپ مدد مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ انسان دیکھیں، یہ اگر دیکھیں ہماری زندگی اور ہے، ہم لوگوں کی جو زندگی ہے نا، یہ ہم صرف نام میں اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ ہیں، ہم حقیقت میں عمل میں نہیں ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نمازوں میں وہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ نماز میں اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے تمہارا آخری نماز ہے، اور جب جیسے تم مر گئے ہو، دنیا میں واپس آئے ہو، اب بہتر عمل کرنے، اس طرح نمازیں پڑھا کرو، اور رات کو نماز شب پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اس میں سجدے کیا کرو، اس میں رویا کرو اللہ کے سامنے۔ اگر انسان یہ کام کرے اور پھر توبہ کرے، پھر یہ انسان کی زندگی بالکل چینج ہو جاتا ہے، آپ کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، پھر آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کی جو محبت ہے، یہ ایک عجیب 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 اعجاز ہے، عجیب نور ہے، یہ ایک عجیب عجیب برکت ہے، اللہ کی محبت، اوکے؟ اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایک اور انداز سے پھر آپ کے دل میں آئے گی، اگر آپ کیا کریں، اگر آپ توبہ کریں خلوص دل سے، روزانہ توبہ کریں، شب رات کی تاریکی میں توبہ کریں، گریا کریں، زیادہ گریا کریں، روئیں اللہ کے سامنے۔ اہل بیت علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا توبہ کے لیے، صحیفہ سجادیہ میں، اس کو پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ میں تو بہت میں نے غلطی کی ہے، میں خطا کار رہا ہوں، اللہ تو کریم ہے، تو میرا رب ہے، میں چھوٹا تھا، تو مجھ پہ احسان کرتا تھا، تو نے میرے والدین پہ احسان کیا رب، ہم پورا ہمیشہ تیرے احسان، بلینز تیرے احسان رہیں،
اور میں ہمیشہ ناشکر گزار رہا ہوں، اب بھی ناشکر گزار ہوں، اب یہ میرا توبہ، اب یہ بھی صحیح نہیں، یا اللہ تو قبول فرما، تو چارہ کر، میں تو بے چارہ ہو چکا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تیرے عذاب کے مستحق ہوں، جہنم جان۔ اس طرح توبہ کرو، یہ بار بار کیا کرو، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اہل بیت علیہ السلام خود جو ہے وہ روتے تھے اپنے نمازوں میں، گریا کرتے تھے۔ جب یہ کریں گے نا، جب آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، آپ کے دل میں ایک نور آئے گا، اور یہ نور اس وقت جائے گا جب آپ گناہ نہیں کریں گے۔ جو ہی آپ گناہ کریں گے، میوزک سنیں گے، غیبت کریں گے، کسی کو برا بلا کہیں گے، مال حرام کہیں گے، پھر وہ فوراً ختم ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، وہ نور اسی وقت ختم ہو جاتا ہے یہ۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ اس کی خیال رکھیں، کہ اس کو میں نے جانے نہیں دینا، یہ نور جو آیا نا، یہ میرے اندر جو لائٹ آئی ہے، اس کو میں نے جانے نہیں دینا، یہ تو بہت ہی قیمتی ہے، یہ جو اللہ کی محبت ہے میرے وجود میں، اہل بیت علیہ السلام کا جو محبت ہے، یہ اس کو میں نے جانے نہیں دینا۔ کیسے چلی جاتی ہے؟ وہ گناہ کرنے سے، غفلت ہونے سے، بھول جانے سے، گندہ ہونے سے۔ گندہ یعنی انسان، گناہ گندگی ہے نا، نجاست ہے۔ تو اگر یہ آپ رکھیں تو پھر آپ کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسے اللہ کا قرب وہ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کا قرب اور امام زمانہ علیہ السلام کا قرب یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ وہ خود امام زمانہ علیہ السلام اللہ کا دروازہ ہے، خود ہی وہ اللہ کا باب ہے۔ باب یعنی دروازہ، گیٹ، ٹھیک ہے نا، ایکسس پوائنٹ، سمجھ میں آئی نا؟ یا امام عصر علیہ السلام سے جو ہماری جو بعد ہے، وہ اللہ سے بعد کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اللہ سے دوری ختم کرنا بڑا آسان ہے اور بڑا مشکل ہے، کرتا کوئی نہیں ہے۔ وہ دوری ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اشک ہے، آنسو ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں، نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ گناہوں سے بچنا ہے، مال حرام سے بچنا ہے، میوزک وغیرہ، یہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اس میں کتنی حرام ہوتا ہے۔ عورتیں آ جاتی ہیں، بال وغیرہ دکھاتی ہیں نا، چہرہ دکھاتی ہیں، وہ اپنا چاہتی، یہ مناظر دیکھو گے تو نہیں ہوگا نا؟ یہ مناظر پہ آپ دیکھتے ہیں، اس پہ آپ ہمیشہ وہ پھر وہی تو گناہ ہی گناہ ہے، روزانہ گناہ، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ مخالفت، اللہ کی مخالفت، ایک سرکش یاغی انسان، رب سے دور، رب سے غافل، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں، ہم نمازیں صحیح طرح سے پڑھا کریں، نماز میں اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح سے توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، اور جو رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے خوب استغاثہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر زیارتیں پڑھیں، زیارت عاشوراء، زیارت جامع کبیرہ، یہ زیارتیں جو ہے نا، یہ امام عصر علیہ السلام سے انسان کو بہت قریب کر دیتی ہیں۔ ان کو ہمیشہ سے پڑھنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ خود وہ امام زمانہ علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا تھا نا، وہ سید علی رشتی ہے، ان کا واقعہ مفاتی میں موجود ہے۔ امام عصر علیہ السلام نے فرمایا، زیارت جامع تم کیوں نہیں پڑھتے؟ زیارت عاشوراء کیوں نہیں پڑھتے؟ زیارت جامع پڑھا کرو، زیارت عاشوراء پڑھا کرو، اوکے؟ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، ہم نے تو کبھی عمل نہیں کیا ہے، آپ عمل کریں تاکہ آپ کو یہ مل جائے۔